أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ساری تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس سارے کائنات کو پیدا کر کے اور سارے کائنات کے امور کو چلاتے ہوئے آ رہا ہے. لاکھوں درود ہو پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو ہو بہو ہم تک پہنچایا. محترم و معزز بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو ایک محدود بنایا. یعنی ہر انسان اس دنیا میں اپنی زندگی میں ایک محدود زندگی گزارنے والا ہے، چاہے وہ کتنی ہی لمبی اس کی مدت ہو جائے. ایک نہ ایک دن اس دنیا سے نکل کر آخرت والی دائمی اس دنیا اور اس منزل کو پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تاکہ یہ انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، آخرت کے لیے اپنے ساز و سامان کو پیدا کر لے. اسی لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور انسان کو یہاں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی. محترم سامعین، ہماری زندگی اس دنیا میں ایک بہت محدود ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن متعین ہے. ہم میں سے ہر آدمی، کہنے والا بھی صحیح، سننے والے سارے لوگ اس دنیا سے نکلنا ہی ہے. یہ دنیا عمل کا دار و مدار اللہ نے بنایا. اس دنیا میں ہم جیسے گزاریں زندگی آخرت میں ویسے ہی پائیں گے. جس طرح ایک بندہ اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر اس کی مطیع فرما برداری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارا، آخرت میں بھی اسی کو بہترین زندگی اور بہترین انجام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اگر بندہ اس دنیا میں
अपने मनमानी जिंदगी, नफ्सचाही जिंदगी, समाज को देखकर अपनी जिंदगी बना लिया, आखिरत को भूल बैठा, तो जिस तरह इस दुनिया में जिंदगी गुजारा आखिरत में वैसा ही पाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर नफ्स को ये आगाह करते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के दिन हर नफ्स, हर जान कल के दिन के लिए क्या तैयार करके क्या आगे भेजा। वत्तकुल्लाह, इस मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह आपके सारे काम की बाखबर रखने वाला है। तो मोहतरम सामीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तालीम ये बताई कि हर नफ्स कल के दिन के लिए तैयार होना है। हर नफ्स को कल के दिन आखिरत के लिए क्या है, बेहतरीन अमल को आगे बढ़ाना है। तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए नेक अमल करते हुए अल्लाह के मुती फरमा बरदार बंदे बनने की हैसियत से। और दूसरी बात ये भी बताई अल्लाह ताला ने कि ये जो आखिरत है इसे गद के नाम से क्या है अल्लाह ताला ने कहा। गदन का माना अरबी ज़बान में टुमारो, यानी कल आने वाले, कल के दिन को कहते हैं। आज जैसे हमें यकीन है कि आज हमने पा लिया और कल, आज के बाद कल जो है ये टुमारो जो है बहुत करीब है, इसी तरह इंसान ये जान ले के आखिरत बहुत करीब है। अल्लाह ने वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिल आखिरा नहीं कहा, आखिरत के लिए क्या आगे बढ़ाया देखा, ये देख लेकर नहीं कहा, बल्कि कल के दिन के लिए तूने क्या आगे बढ़ाई, क्या तैयारी की, इसका गौर फिक्र कर ली। तो मोहतरम सामीन, हमारे लिए ये दुनिया और आखिरत ऐसी ही मिसाल जैसे आज हम हैं, कल के दिन बिल्कुल क्या है, आने वाली है। आज एक अरसा ढल गया, इस दिन का एक अरसा ढल गया, बाकी चंद ही लम्हात या चंद ही घंटे हैं, इसके बाद क्या है वो सूरज गुरूब हो जाएगा फिर और कल आ जाएगा। इसी तरह हमारी दुनियावी जिंदगी भी ये मुख्तसर से मुख्तसर जिंदगी है, आखिरत दायमी है, हमेशगी है और बेहतर जिंदगी है, उसके लिए तैयार करना चाहिए। सुभान अल्लाह, हमारी इस दुनिया की हकीकत को हम जाने मोहतरम सामीन, अल्लाह अकबर। मिसाल के जरिए से हम समझ सकते हैं, एक छोटा सा अदना सा बच्चा अपने माँ बाप के साथ समंदर के किनारे जाता है और समंदर में रेत में अपने घर बनाता है, वहां पर किला बनाता है, बहुत मेहनत घंटे घंटे लगा कर क्या है मेहनत कर कर बनाता है। और जब उसके अहलो आयाल या उनके माँ बाप या उसके फ्रेंड्स आकर उस घर को छूने चाहते हैं, उस मिट्टी की बनाई हुई घर को, वो बच्चा उस लोगों को रोकता है, नहीं छूना नहीं चाहिए, कहीं टूट ना जाए करके डरता है और किसी को आगे करीब नहीं करता। लेकिन अचानक साहिल से, अचानक समंदर से एक लहर आकर उस मिट्टी, उस घर को खत्म करके चले जाती है और वो बच्चा रोता है, बिलबिलाता है और इतना इसरार करता है कि मुझे वो घर चाहिए। उनके वालिदैन, उस बच्चे के वालिदैन आके कहते हैं कि अरे बेटा, ये तो खेल कूद है, ये तो हम आए हैं इस शोर को और समंदर के किनारे आए हैं बस इसीलिए कि खेल कर जाए, ये हमारी असली घर नहीं है, हमारा असली घर तो क्या है, हमें जहां रहते हैं वो असली घर है। लेकिन वो बच्चा इसी पे अड़ा हुआ है कि ये घर ही मुझे अहम चीज है, क्योंकि उतनी मेहनत करके बनाया, उतना वक्त लेकर बनाया, तो रोता है, बिलबिलाता, लेकिन समझ नहीं पाता। माँ बाप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि उन्हें उसके सारे सरमाए, सारी मेहनत उस पर गुजारी, इसीलिए वो रोता है, बिलबिलाता है, समझ नहीं पाता है। इसी तरह मोहतरम सामीन, हमारी हालत भी ऐसी ही है कि हम इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के मालो मता के लिए इतना जमाते हैं, इतना सरमाया जमाते हैं, कार हो, बंगला हो, सारे जितने भी हैं सारी चीज को जमाते हैं, इस नीयत से कि हम इसे आजमाएंगे और इस नीयत से कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अचानक मौत के लहर हमारी जिंदगी में आकर हमें उठाकर लेके चले जाती और हम इस दुनिया ही असल जिंदगी करके बैठे हुए। जिस तरह वो बच्चा वो घर ही उसे लिए असल है समझा, इसी तरह हम भी आखिरत को भूल कर
ہمارا جو گھر ہے، ہماری جو منزل ہے، اصل آخرت جو منزل ہے اسے بھول کر اس دنیا کے منزل میں، اس دنیا کے مال و متاع میں ڈوبے ہوئے ہیں. جس طرح وہ بچہ نہیں سمجھتا ہے بات بتانے کے باوجود بھی یہ کھیل کود ہے، اسی طرح ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کھیل کود ہے. یہ تو دنیا مال و متاع کیا ہے، انما اللہو ولہو، یہ تو اتنے کھیل کود کی یہ بس چیز ہے، اور یہ آراستہ کرنے والی یہ چیز ہے دنیا. لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور غفلت اتنی غفلت اللہ اکبر کہ وہ سارے چیز کو یہی دنیا سمجھ دیتا ہے. سوچ کے دیکھیے محترم سامعین، اس دنیا کی حیثیت، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت مثال دیتے ہوئے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث میں، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا شربة ماء. اگر جان لو اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا اور اس کے آراستہ، اس کی زیب زینت کی پوری کی حیثیت اگر ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے ہوتا، اللہ کے پاس ہوتا، تو اس دنیا میں، اس زمین میں، روئے زمین میں اللہ کو انکار کرنے والا، اللہ کو کفر کرنے والے کو کیا ہے ایک بوند پانی نہیں ملتی. دیکھیے سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو انکار کرنے والا، اللہ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کفر کرنے والے کی زندگی کیسی ہے. بس اوقات ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ حکومت عطا کر دیتا، اثر و رسوخ عطا کر دیتا، مال و دولت عطا کر دیتا، تاکہ مومن کو آزمایا جائے. یہی حیثیت. اسی طرح جامع صغیر کی اور ایک واقعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو جا رہے ہیں، اپنے ساتھ صحابہ بھی ساتھ میں آ رہے ہیں. اس بازار میں ایک کچرے کے کوڑے کے پاس ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے، اور وہ بکری بھی کان کٹی ہے، کان کٹی ہوئی مری ہوئی بکری پڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کان کو کھینچ کر اٹھا کر کہا کہ من یشتری من ھذا بدرہم، کون چاہتا ہے کہ میرے پاس سے ایک درہم کے لیے اسے خریدے. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو اس کی قیمت ایک درہم کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معذور، کیونکہ کان کٹی ہوئی عیب دار ہے، کون خریدے گا؟ اگر مرنے کے بعد تو اس کی قیمت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس اسی طرح یا اس سے بھی بدتر ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے، مری ہوئی بکری سے بھی کیا ہے، بہت ہی کیا ہے، حقیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھیے محترم سامعین، اس دنیا کے لیے کتنا دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کے جی سیکشن سے، یعنی فرسٹ اسٹینڈرڈ سے پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں، ہمارا جو انویسٹمنٹ نیکسٹ ایئر تو نہیں نکلتا. جو انویسٹ کرتے ہیں بچے کے اوپر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ڈالتے ہیں تو نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تو کیا ہو، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں کمانے تو نہیں جاتا، بلکہ 20 سال ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا اپنے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ کیا ہے 22 سال یا 25 سال میں کما کر دے گا. اتنا اس معاملے میں کلیئر ہیں ہم، اور پورا پلان ڈال کر میرے بچے کی کریئر کیا ہونا، وہ کیسے سیٹل ہوگا، ساری چیزوں کے ہم اتنا کلیئر پلان کر کے 25 سال کے بعد جو کما کر دے گا اس کے لیے ابھی سے ہم تیار کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ بچہ اس وقت تک پہنچے گا یا نہیں، یا وہ پہنچے گا تو بھی کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا یا نہیں، اگر اسے وہ ڈگری بھی حاصل ہوگی تو اس کے مطابق اسے کام ملے گا یا نہیں. اتنا شک و شبہ، اتنا ڈر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کے خاطر کیا دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. ہر آدمی سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ دین کے خاطر ہمارے بچوں کو یا ہم کتنا وقت گزار رہے ہیں. کہا جائے دین کو اہمیت دینا چاہیے، ہاں بھائی دین دیتے نا، آدھا گھنٹہ جاتے نا بچے ٹیوشن کو، مکتب کو جاتے ہیں، اور 8 گھنٹہ یا 10 گھنٹہ سب دنیاوی. تو گویا کہ اللہ اکبر ہماری حالت ایسی ہے، آخرت پر تو ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہو پا رہی، کوئی محنت نہیں ہے. آخرت پر ایمان لاتے نا، لیکن اس کی محنت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں محنت. لیکن محترم سامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت، اس دنیا اللہ نے عطا کیا آخرت کو ہمیں پانے کے لیے، آخرت کو ہمیں پانے کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ہے. یہ سارے مسخر کیے اسی لیے کہ آخرت میں ہمیں اس کی استعمال کرتے ہوئے آخرت پا سکے. لیکن افسوس ہے کہ اکثر انسان اس دنیا کو سارا اپنا ٹارگٹ سمجھ کر،
सारी चीज को इसकी अहमियत देते, इतना करता, इतना मेहनत करता, सब करता, अचानक मलकुल मौत निकल जाती उसकी रूह, फिर खत्म। फिर जितना भी जायदाद छोड़कर जाए हम, हमारे खान वादे या हमारे अहलो अयाल हमारे कपड़े तक नहीं छोड़ते, खींच के निकालते, नहीं निकला तो कट करके निकाल के उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, कफन पहना जाता है, और वो जिस्म को अपने घर में नहीं रखते, उसके पास कोई चीज तक नहीं छोड़ते, ले जाकर क्या है दफना देते हैं, बस इतनी ही खत्म। आखिरत में कब्र की जिंदगी में कोई चीज हम नहीं ले जाना सिवाय हमारे आमाल की, हमारे आमाल ही हमारे लिए खैर बनेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए तुर्की और जो सीरिया की हालत है, कौन सोचा या कौन तसव्वुर किया कि ऐसे हालत एक हफ्ते के दरमियान में होगा। अल्लाह अकबर। ऐसी खुशियां थी उनके माबैन, अचानक गम में बदल गए। ऐसे ऐश आराम में या ऐसे सहूलतों में, ऐसी खुशियों की जिंदगी में गुजार रहे थे, अब देखिए इतनी तकलीफ है, और वो लोग इतने अमन व अमान में थे, गोया कि पूरी सिक्योरिटी उनके लिए था, लेकिन अब खौफ, डर, कहां कोई इंतकाल हो गया, कहां कहीं इन्हें अटक गया, कहीं इन्हें सदमा हो गया, इतना डर में है। अल्लाह अकबर। अब देखिए इतना सरवत था, लेकिन अल्लाह अकबर हालत, यही इंसान आन में आन इंसान की जिंदगी बदल जाती है। समझदार इंसान, अक्लमंद इंसान वो है जो आखिरत के लिए अपने इस दुनिया को इस्तेमाल कर लेता है। मोहतरम सामईन, दूर नहीं है, हम भी इसी दुनिया में जीते हैं, यही दुनिया में, इसी रूए जमीन में वो जलजला भी हादिसा पैदा हुआ, हम इसी जमीन में भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई बईद नहीं है कि हमें ना आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह हिफाजत करे सारे लोगों को। सोचिए मोहतरम सामीन, हमें मौका अल्लाह ताला इसलिए देता, ऐसे हालात को अल्लाह ताला हमें इसीलिए दिखाता या सुनाता, ताकि ऐ बंदा किस तरफ रुख जा रहा है, मेरे तरफ निकल कर आ, वापस लौट, तुझे मौका मैं दे रहा हूं। लेकिन इंसान इतना दूर चले जाता कि वो फिर वापस लौटने की भी उसे तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामीन, अल्लाह के लिए हमें डरना चाहिए, क़यामत के फिक्र और क़यामत के तसव्वुर के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। मोहतरम सामीन, हमारी ज़िंदगी में और हमारे इस दुनिया में हमारे लिए खैर हो, अल्लाह ताला के पास हमारे लिए क्या बेहतरीन अजर मिले, तो इस दुनिया में हम क्या किए, क्या आगे बढ़ाए। कोई क्या है इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई बिजनेस में प्रॉफिट ले सकता है? हमारी हालत ऐसी है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर ही हम प्रॉफिट के इंतजार कर रहे हैं। कुछ दुनिया में अमल नहीं, बस दुनिया में अमल, सारे के सारे दुनिया को हासिल करने के दौड़ धूप में। हर आदमी, हम में से सारे आदमी सोचना चाहिए कि मैं मेरे इस दीन के खातिर क्या मैं कर रहा हूं, इस दीन के खातिर क्या कितना वक्त मैं दे रहा हूं, इस दीन जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसके लिए मैं क्या किया। मेरी पूरी दौड़ धूप सुबह से लेकर रात तक इस दुनिया के पीछे पड़ता हुआ है, लेकिन अफसोस है कि इंसान इसी में आखिरत को भूल बैठता है। मोहतरम सामईन, इसका गौर कीजिए। सलफ़ सालेह, अल्लाह अकबर, सलफ़ सालेहीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद के जो सहाबा थे, उनकी जिंदगी में अल्लाह अकबर ऐसे थे कि दुनिया, वो लोग हुकूमत किए दुनिया पर। क्यों? उनका मकसद, उनका एम, उनका टारगेट, सारी चीज के आखिरत रहने की वजह से दुनिया पर हुकूमत किए। लेकिन अफसोस है हम आखिरत भूल कर अब दुनिया हम पर हुकूमत कर रही है। दुनिया के हर कस और नाकस क्या है, हम पर क्या है, जुल्म कर रहा है, हम पर क्या है, हुकूमत कर रहे हैं। यही हमारे और सलफ़ सालेहीन की फर्क है। सलफ़ सालेहीन में सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के तदफीन में शिरकत हुए। शिरकत करते हुए तदफीन चल रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, सारे लोगों को जमा कर कहा कि या इख्वानी लिमिस्लि हादा फाइद्दू, मेरे साथियों इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कहते हैं। ऐसे सहाबा जो जिनको जन्नत की बशारत दी गई, ऐसे सहाबा जिनको रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु टाइटल से नवाजा गया, ऐसे सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साथियों इस दिन के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो, इस दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। और अल्लाह के अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु, छोटे बच्चे
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر اللہ نے جو مجھے دکھاتا ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا یا مجھے بتاتا ہے، اگر آپ وہ دیکھ لو یا آپ وہ جان لو، تمہیں ہنسی آپ ہنسنے کے کم کر دو گے، آپ ہنسی بھول جاؤ گے اور رونے پڑ جاؤ گے، رونے لگ جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ، اللہ اکبر، انس بن مالک جو چھوٹے صحابی تھے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے اپنے سروں میں کیا ہے کپڑے ڈالتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے رو رہے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایسی تھی سلف صالحین۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیوی کے زانوں میں لیٹ کر رو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، سسکیاں لے کر رو رہے ہیں۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر ان کی بیوی بھی کیا ہے رونے لگی۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ما یبکیک، کس چیز نے تُونے رلایا؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں آپ کو میں نے دیکھا، آپ روتے ہوئے مجھے برداشت نہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر آدمی اس پل صراط کے راستے پر، اس پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا، ہر آدمی اس پل صراط سے گزرنا ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں أَأَنْجُو مِنْ هَذَا أَمْ لَا، مجھے پتا نہیں کہ میں اس میں بچ پاؤں گا یا بچ کر نکل جاؤں گا، یا میں اسی میں پل صراط سے، اس صراط سے جہنم میں گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عبداللہ بن رواحہ جو صحابی اتنا ڈرتے تھے آخرت کے تعلق سے، ہماری کیا ہے حیثیت؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ نے ہمارے صفت میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ آخرت ہم نے نہیں دیکھے، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پر اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ تو ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اگر دیکھنے کے بعد تو سبحان اللہ، آگ دیکھنے کے بعد جانور بھی ڈرتا، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہر آدمی ڈرتا، بغیر دیکھے ایمان لانا ہی ہمارے لیے کیا ہے امتحان ہے۔ محترم سامعین، دیکھ لیتا تو اس وقت کیا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتی، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، امتحان ڈیوریشن دیا جاتا ہے، اس وقت میں امتحان لکھیں گے تو امتحان میں کیا ہے آپ کو نمبر دیا جائے گا، ورنہ ختم۔ تو اسی طرح سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے جو لوگ اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ آخرت کے لیے تیار کرو، لیکن نہیں ہو سکے۔ وہ بالکل کہ غفلت کی زندگی میں اپنے نفس کی خواہشات میں پڑے ہوئے، اپنے سارے آرزو اور ارمان کو پورا کرنے کے لیے، اپنا خواب کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں لگے ہوئے تھے، اپنا تگدوگ لگا رہے تھے۔ وہ لوگ آخرت میں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم آپ دیکھ لیے، اب ہم نے دیکھ لیا اور اب سن لیے، جو کچھ جہنم اور جنت کے تعلق سے بتائے گی اب ہمارے آنکھوں سے دیکھ لی اور ہمارے کانوں سے سن لیے، فرجعنا ہمیں دنیا میں بھیج، نعمل صالحا ہم لوگ اچھے عمل کر کے آتے، انا موقنون اب ہم ایمان لاتے، ایک دم پرفیکٹ ہم نے آپ یقین کر لیے، اب کچھ فائدہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی زلازل ہے، زلزلے کے شکل میں یا دوسرے حادثات کے شکل میں، یہ سب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے بندے کو آگاہ کرنے کے لیے، کہاں جا رہا ہے میری طرف لوٹ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے۔ عقل مند انسان، اسمارٹ اور جینیس انسان وہ ہے جو انٹیمیشن دینے کی حیثیت سے وہ کہے اپنے آپ کو کہے سیدھا کر لیں، اپنے آپ کو کہے خیر کہے کام میں استعمال کر لیں، ورنہ آج میں ہوں پتہ نہیں رہوں گا یا نہیں، کل آپ آج ہیں کل رہیں گے نہیں، ہم آج کسی کے لاش لے کر جا رہے ہیں کل ہمیں بھی اٹھا کر لادا جائے گا، آج ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں کل ہمیں بھی غسل دیے جائے گا، آج ہم کسی کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں کل یا آج بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جنازے میں شرکت کریں گے لوگ۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمارے وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنے چاہیے۔ آخرت کی زندگی، ہمارا گھر اصل گھر آخرت ہے، جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو چھوڑے ہیں وہ گھر ہمارا ہے، اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ کیا،
اس کے لیے محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں آخرت کو کیا ہے اپنے یعنی مقصد حیات رکھنا چاہیے. اس دنیاوی متاع کے کیا ہے استعمال کرنا چاہیے. استعمال نہیں، استعمال کیا ممانعت نہیں ہے، استعمال کرے لیکن اسے اپنے ہاتھ میں رکھے، دل میں اس کی محبت نہ رکھے. اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کیے. وہ انسان بدبخت ہے جو آخرت کے لیے اس دنیا کے لیے آخرت کو کھو دیتا ہے. وہ بدبخت ہے انسان جو آخرت جو دائمی ہے اس کو چھوڑ کر اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے. محترم سامعین، لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ واقعات یا جو کچھ حادثہ ہو رہے ہیں یہ سب کے کیا ہے قیامت کی علامتیں ہیں. آنے والے زندگی آنے والے زمانے بہت کٹھن ہوں گے. اچھے عمل کرنے کی تڑپ بھی ہوگی لیکن کر نہیں پائیں گے. حالات ہمیں موقع نہیں دے گا. اس کا مثال تو ہم کیا ہے کورونا میں ہم دیکھ لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے سارے کو اللہ تعالیٰ اس فکر آخرت میں غور و فکر کرنے اور اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آخرت ہر دم ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے یاد رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کے تعلق سے حشر کے میدان کے تعلق سے یاد کرتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس حادثے میں انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور ان کو جنت نصیب فرمائے. اور جو بھی یہاں اس میں زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم وادعوا واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيموا الصلاة.